تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین توکلت علیک یا رب العالمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا 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 من طلب العلم كان کفارۃ لما مضى او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے قلب و نظر کو حضور علیہ السلام کی محبت سے جلا عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ضیاء المدینہ اکیڈمی کے سربراہ انتہائی محترم المقام جناب مفتی محمد اسحاق مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ جنہوں نے طلباء کے اس تربیتی حلقے میں چند ایک گزارشات مجھے پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ موقع خطاب کا نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ چند ایک باتیں اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں یا جو بڑے اہل علم سے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، میں چند ایک گزارشات اسی نقطہ نظر سے آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بنیادی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اربوں بندوں میں سے اللہ رب کریم نے اگر کسی کو اپنے دین کے علم کی امانت کے لیے منتخب فرمایا ہے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے خاص فضل اور احسان سے نوازا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں۔ دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ من طلب العلم کان کفارۃ لما مضى، کہ جو شخص علم کی طلب کرتا ہے، ابھی آپ کو علم حاصل نہیں ہوا، ابھی آپ نے صرف علم کی طلب آپ کے اندر پیدا، ڈیزائر پیدا ہوئی، آپ میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں علم کا طالب بنوں، قرآن و سنت کے سامنے کشکول لے کر بیٹھوں اور اپنے دامن کو علم کے موتیوں سے مالا مال کروں۔ صرف یہ طلب ابھی آپ کے دل میں پیدا ہوئی اور آپ نے اس کے لیے جستجو، کوشش، محنت، ذوق اور لگن کے ساتھ شروع کی، تو صرف یہ طلب کرنا حدیث میں آتا ہے کہ یہ طالب علم کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو معمولی گمان نہ کریں۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کے والدین پڑھانا چاہتے ہیں، بہت پیسے والے ہیں، والدین پڑھانا چاہتے ہیں، بچہ نہیں پڑھنا چاہتا، اور ایسے بھی ہیں کہ والدین نہیں پڑھانا چاہتے لیکن بچہ پڑھنا چاہتا، وسائل بھی نہیں۔ تو اس کیفیت میں اگر کسی کے دل میں اللہ نے علم کی طلب پیدا کی ہے تو آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر بندوں سے منتخب فرما کر دین کے علم کی امانت سپرد کرنے کا اہل بنایا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ ہو شکر ادا کیجیے۔
پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنے اندر اس طلب کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ ہمارے استاد نے ہم سے ایک مرتبہ کہا کہ میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ میں جب کبھی تمہیں دیکھوں تمہارے ہاتھ میں کتاب ہو اور تم اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہو۔ مطالعہ کرنے کی کثرت، اگر ایک طالب علم روزانہ 12 گھنٹے سوتا ہے، ایک شخص کی نیند 12 گھنٹے کی ہو اور کل عمر 60 برس ہو، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ زندگی کے 30 سال اس نے سوتے ہوئے گزار دیے۔ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ روزانہ صبح کتنے بجے اٹھیں گے، اس کے بعد آپ اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں گے، پھر آپ ناشتہ کب کریں گے، کتنی دیر میں کریں گے، اس کے بعد آپ اپنے ادارے میں تعلیم حاصل کریں گے، وہ اوقات کتنی دیر کے ہوں گے، پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد ظہر کے بعد آپ کیا کریں گے، پھر عصر کے بعد کیا کریں گے، پھر مغرب کے بعد کیا کریں گے، عشاء کے بعد کیا کریں گے، رات کو سونا کب ہے۔ اپنی پوری ٹائمنگ کو کیلکولیٹ کر کے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، اور ٹائم ٹیبل بنانے کے بعد اسے آپ لگائیں گے شیشے کے سامنے، کیونکہ روزانہ سب سے زیادہ ہم کیا دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں، بال بناتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، تو آئینے کے سامنے لگائیں۔ اور آپ نے روزانہ یہ نوٹ کرنا ہے کہ اس میں کتنے کام ہیں جو آپ ٹائم ٹیبل کے مطابق کر رہے ہیں اور کتنے کام وہ ہیں جو بغیر ٹائم ٹیبل کے ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے کہ آپ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں۔ دنیا کے جتنے کامیاب ترین انسان ہیں، آپ کسی بھی کامیاب ترین انسان کی اسٹوری آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ٹائم مینجمنٹ۔ انہوں نے اپنے وقت کو درست سمت میں بہتر انداز سے استعمال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وقت میں برکت دے دیتا ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ الوقت ذہب و ذاہب، ایک کہ وقت جو ہے وہ سونے کے معنی میں، لیکن یہ بہت جلدی انسان کے پاس سے گزر بھی جاتا ہے۔ آپ کے ہاتھ پر اگر گھڑی ہے یا آپ اگر یہاں مسجد میں لگی ہوئی گھڑیوں کو دیکھیں تو جو سیکنڈ گزر گیا ہے یہ آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی واپس، تو ٹائم ٹیبل بنائیں اور ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی گزاریں۔ پھر اس میں ایک اور اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جب آپ بطور طالب علم پہلا قدم اٹھاتے ہیں، پہلے درجے میں آتے ہیں، تو اب اس میں آپ کو کچھ گولز سیٹ کرنے، اپنی زندگی میں ہمیشہ 2 طرح کے مقاصد بنائیں۔ آج آپ نے میری گفتگو سننے کے بعد رات کو تنہائی میں اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ 2 سوال آپ نے اپنے آپ سے پوچھنے ہیں۔ نمبر 1، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 2، تمہاری زندگی کا آئیڈیل کون؟ تم کس کی طرح بننا چاہتے ہو؟ تو زندگی کے مقاصد 2 طرح کے سیٹ کریں۔ ایک تو آپ جب تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، تو ہر سال کے اپنے مقاصد، گولز کو سیٹ کریں کہ اس سال مجھے اپنے اسباق تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، لیکن مجھے اپنی عربی زبان اچھی کرنی ہے، مجھے عربی بول چال پر توجہ دینی، اس سال مجھے اتنے نئے عربی کے لفظ یاد کرنے، مجھے فلاں عربی ادب کی کتاب پڑھنی۔ تو ہر سال اپنے آپ نے مقاصد طے کر، مجھے اس سال ضیاء النبی کا پورا مطالعہ کرنا ہے، مجھے اس سال قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہے، مجھے اس سال مشکات شریف پڑھنی۔ تو ہر سال کے مقاصد آپ کے گولز اپنے سیٹ کریں، اور ایک مقصد بنائیں زندگی کا کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے۔ ترقی کسے کہتے ہیں؟ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں، اور آپ جوں اس مقصد کے قریب ہوتے چلے جائیں گے توں آپ کی زندگی میں ترقی ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا آپ اس مقصد سے دور ہوتے چلے جائیں گے آپ تنزلی کا شکار ہوں گے۔ تو لہٰذا 2 طرح کے مقاصد اپنی زندگی میں بنائیں کہ ہر سال جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں آپ کے کیا مقاصد ہیں،
آپ کو فقہ میں زیادہ آگے بڑھنا ہے، تفسیر میں آگے بڑھنا ہے، آپ کو نحو اور صرف میں آگے بڑھنا ہے، اپنے مقاصد متعین کریں۔ اور نمبر 2، اپنی پوری زندگی کا کوئی بڑا مقصد بنائیں، اور پھر اس مقصد کو بھی اس جگہ لگائیں جہاں آپ کا آئینہ لگا ہوا ہے۔ تو روزانہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے امام غزالی کی طرح بننا ہے۔ بڑے لوگوں کو پیش نظر رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں کوئی اچھا مقرر نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کی طرح بننا ہے۔ ہم یوٹیوب پر کسی کا بیان سن لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی طرح بننا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی کی طرح بننا ہے تو آپ بڑے لوگوں کے واقعات پڑھیں، اولیاء کے واقعات پڑھیں، بڑے بڑے اکابر اہل علم کے واقعات پڑھیں۔ تذکرۃ المحدثین علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء کا مطالعہ کریں، طبقات الاولیاء کو پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا کو حاصل کیا وہ کیسی زندگی گزار کر چلے گئے۔ تو بڑے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، امام غزالی کو پڑھیں، مولانا روم کو دیکھیں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا مطالعہ کریں۔ پھر آپ عہد قریب میں حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں۔ آپ جب ان اکابرین کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ ان کی زندگی کا ایک خاص پہلو ایسا بھی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دیگر لوگوں میں ممتاز ہو گئے۔ تو جب آپ ان اکابرین کو پیش نظر رکھیں گے تو اب آپ نے اپنی پوری زندگی کا مقصد یہ بنانا ہے کہ مجھے غزالی کی طرح بننا ہے، مجھے مولانا روم کی طرح بننا ہے، مجھے علم فقہ میں زیادہ دسترس حاصل کرنی ہے، مجھے مفسر بننا ہے، مجھے محدث بننا ہے، مجھے لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے کام کرنا ہے۔ تو جب آپ کے پیش نظر بڑی شخصیات ہوں گی تو آپ بڑے لوگوں کی طرح بننا چاہیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی بڑی شخصیت کی طرح بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے احوال پڑھنا پڑیں گے۔ تو جب آپ ان کے احوال زندگی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر یہ بلند مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلب علم میں مجھے ایک وقت ایسا بھی میسر آیا کہ فاقے سے ہوں اور علم حاصل کر، علم دیکھیں فقر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں وہ علم نہیں کما سکتے، کیونکہ جو علم کمانے میں لگا ہوا ہے وہ دنیا کی طرف تو وہ توجہ نہیں دے سکے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شدید فقر اور فاقے کی کیفیت ہے، اور میں ایک مقام سے گزرا، وہاں بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اپنے نفس کو اس خوشبو سے مطمئن کیا کہ تم یہ خوشبو سونگھو اور اپنے فاقے کو دور کر لو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیا فقر کی اور فاقے کی کیفیت ہوگی۔ تو اپنی زندگی کے گول سیٹ کریں، شارٹ ٹرم گولز، اور پھر آپ کی پوری زندگی کا مقصد۔ تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ میں نے کہا آپ اپنی زندگی کے آئیڈیل سیٹ کریں کہ آپ کو کن کی طرح بننا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی ایک ہی وجود میں بہت ساری صفات ہوں۔ مثلا ہم سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے دین کی، بتائیں، خدمت کرنا۔ بابا سے بلند بولیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دین کی خدمت کرنا کسے نصیب ہوتی ہے؟ دین کی خدمت کرنا اسے نصیب ہوتی ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت نصیب ہو جائے۔ اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبولیت نہیں تو پھر نہ علم حاصل ہوگا، نہ علم نافع بنے گا، اور نہ علم کا نور نصیب ہو سکے گا۔ تو اصل مقبولیت بارگاہ مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کبھی کبھی ہو سکے تو روزانہ، ورنہ کبھی کبھی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، دین کی خدمت کے لیے مقبولیت ہو جائے۔ اب زندگی کا مقصد تو ہے دین کی خدمت کرنا۔ اب اس کے بہت سارے شعبہ جات ہیں، کوئی واعظ کے ذریعے سے کرتا ہے، کوئی تدریس کے ذریعے سے کرتا ہے، کوئی تحریر کے ذریعے سے کرتا ہے، کوئی مفسر بنتا ہے، کوئی محدث بنتا ہے، کوئی فقیہ بنتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص میں یہ تمام صفات جمع فرما لے۔
تو اگر آپ جامع بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو سب لوگوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا۔ تو جب آپ تمام لوگوں کو پڑھیں گے، تمام لوگوں سے سیکھیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ درس نظامی اس قدر مضبوط نظام تعلیم ہے کہ یہ آپ کو مقرر بھی بناتا ہے، آپ کو محدث بھی بناتا ہے، آپ کو مفسر بھی بناتا ہے، اور آپ کو مفتی بھی بناتا ہے۔ تو لہٰذا آپ جب مطالعہ کریں گے تو مطالعے میں آپ نے مختلف طریقوں سے چیزوں کو پڑھنا ہے۔ نمبر 1، اس دوران طالب علمی میں سب سے زیادہ اہم ترین چیز جس کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے وہ آپ کی درسی کتب ہے۔ اگر آپ اپنی درسی کتب کا مطالعہ درست طور پر نہیں کر سکے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ میں ہمیشہ کے لیے کمی واقع ہو جائے گی۔ پھر وہ کمی آپ ادارے سے فراغت کے بعد پوری کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ زندگی کا جو وقت آپ کو ابھی ملا ہوا ہے، یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس عمر میں آپ لوگ یہ وقت زندگی میں دوبارہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے جلدی کر، یہ سورج تیری زندگی میں دوبارہ طلوع، اور اے گناہ کرنے والے رک جا، یہ وقت تیری زندگی میں دوبارہ، اور یہی آواز سورج غروب ہوتے ہوئے لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہے نا، آپ درسی کتب کا مطالعہ سب سے زیادہ کریں گے۔ آپ کو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ استاد برا لگتا ہو کہ یار یہ ہر وقت ہمیں ڈانٹتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ ڈانٹ جس کو سمجھ میں آ گئی اس کی زندگی کا جو بیڑا ہے وہ پار لگ جائے گا۔ تو درسی کتب کا مطالعہ ضرور۔ نمبر 2، ان درسی کتب کے ساتھ معاون کتب کا مطالعہ کریں۔ مثلاً اگر آپ ہدایہ پڑھتے ہیں تو ہدایہ کی شروحات کا مطالعہ ساتھ کریں۔ اب استاد نے نہیں کہا کہ آپ شروحات کا بھی مطالعہ کر کے آئیں گے، لیکن اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کے مطالعے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو مطالعے کی 2 صورتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ نمبر 1، درسی کتب کا مطالعہ کریں۔ نمبر 2، آپ نے ان کے ساتھ معاون کتب کا مطالعہ کرنا ہے۔ نمبر 3، آپ نے کچھ ذاتی مطالعہ بھی کرنا ہے، اور انسان جب آگے بڑھتا ہے تو وہ ذاتی مطالعے سے آگے بڑھتا ہے۔ ذاتی مطالعہ کیا ہے؟ مثلاً آپ نے یہ گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ مجھے پورا ترجمہ قرآن پڑھنا ہے، یہ آپ کا ذاتی مطالعہ ہے۔ آپ نے کہا مجھے سیرت النبی کا مطالعہ کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ضیاء النبی کا مطالعہ شروع کر دیا، یہ آپ کی سیلف اسٹڈی۔ آپ نے کہا مجھے انگریزی زبان بھی سیکھنی ہے، تو یہ آپ کا ذاتی مطالعہ ہوگا۔ تو آپ ذاتی مطالعے کو، تاریخ کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ ہمارے ہاں تاریخ کا مطالعہ بہت کم کیا جاتا ہے، تاریخ کا مطالعہ ضرور کریں۔ تو اس میں ہوگا یہ کہ جب آپ ان چیزوں کو اسٹڈی کریں گے تو اب جب آپ اپنے مطالعے پر غور و فکر کریں گے، فہم کی سرحدوں میں اضافہ مطالعے پر غور و فکر کرنے سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو صرف مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، تو ان کے علم میں کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کا مطالعہ ہو اور مطالعے پر غور و فکر کریں، اور غور و فکر کے لیے تنہائی چاہیے، اور یہ تنہائی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو آج کل ہم ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں نا، تو اب ہم تنہائی اختیار نہیں کر پاتے۔ ہم اگر اکیلے بھی بیٹھے ہوئے تو موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تنہائی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ تنہا ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے مطالعے کو آگے بڑھا سکیں۔ اس میں بہت کچھ مزید کہا جا سکتا ہے، میں چند ایک باتیں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ علم ادب سے آتا ہے۔ اگر طالب علم ادب کرے گا تو اس کا علم نافع بنے گا۔ علم نافع کیا ہے؟ علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو عالم کو خود بھی فائدہ دے اور مخلوق کو بھی فائدہ دے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز اللہ نے اصول بیان کر دی، جو چیز انسانوں کو نفع دے گی وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ جو حدیث شریف میں ہے نا کہ علم صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو ادب ایک ادب ظاہری ہوتا ہے، ایک ادب باطنی ہوتا ہے۔ ظاہری ادب کیا ہے؟ اپنی کتابوں کا ادب۔ ہم بعض اوقات کتابوں کو پھینک دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کے اوپر ہم نے کسی ایسے فن کی کتاب رکھ دی جو قرآن سے درجے میں، تو ہمیشہ کتابوں کو ان کے درجات کے حساب سے رکھنا چاہیے۔ ایسے اہل علم بھی گزرے ہیں جنہوں نے
پورے زمانہ طالب علمی اور زمانہ تدریس میں بغیر وضو صرف قرآن مجید ہی نہیں کسی دینی کتاب کو بھی کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ طالب علم جو باوضو مطالعہ کرتا ہے، اور وہ طالب علم جو قبلہ رو بیٹھ کر پڑھتا ہے، اور وہ طالب علم جو اپنے مطالعے کا آغاز درود و سلام سے کرتا ہے، اور وہ طالب علم جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہ اس طالب علم کے برابر نہیں ہو سکتا جو دینی کتب کا، اپنے ادارے کا، اپنے اساتذہ کا، اپنی کتابوں کا، یہاں تک کہ اپنا بھی ادب نہ کرے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر۔ تو اس پر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا عرفان ہے۔ جو اللہ کو جانتے ہیں اور جو اللہ کو نہیں جانتے وہ دونوں برابر۔ اور یاد رکھ لیں، اللہ کی معرفت سب سے زیادہ وہی رکھتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی دین کی معرفت زیادہ رکھتا ہے۔ اس سے جان نہیں چھوٹے گی کہ مجھے علم نہیں تھا، نہیں۔ جو جتنا زیادہ حضور کی سیرت کو جانتا ہے، جو جتنا زیادہ حلال اور حرام کو جانتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے۔ اس لیے امام راضی نے فرمایا کہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو احکام کے علماء ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک مرتبہ اور ایک فضیلت ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کا علم رکھتے ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا عرفان نصیب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں، اور علم ایک سمندر ہے۔ آپ صرف اس سے اندازہ کر لیں کہ صرف قرآن مجید میں 300 آیات مقدسات، 6000 اور کچھ آیات میں سے صرف 300 آیات احکام سے بحث کرتی ہیں۔ اور ان احکام میں کیا کیا ہے؟ عبادات، معاملات، جس میں آپ کا بزنس، ٹریڈ، یہ سب آتا ہے، خاندان کیسے قائم ہوگا، نکاح، طلاق، میراث، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ آپ کا معاشرہ، جس میں لباس سے لے کر لوگوں سے میل جول، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ان 4 چیزوں کے لیے ریاست نہیں چاہیے براہ راست۔ سو کیا کہتے ہیں؟ فقہ العبادات، فقہ المعاملات، فقہ الاسرہ اور فقہ التعامل الاجتماعی، یہ 4 بنیادیں ہیں۔ 4 چیزوں کے لیے ریاست چاہیے: فقہ القضاء، ادب القضاء، فقہ الجنایات اور فقہ السیر الدولی۔ اس میں آپ کا ریاست کا سبسٹینٹیو لا، ریاست کا کرمنل کوڈ، پروسیجرل لا اور انٹرنیشنز اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا۔ یہ 8 ابواب میں آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کا کل حصہ اس کے اندر فقہا نے بند کر دیا۔ آپ بچپن، جوانی، لڑکپن، بڑھاپا، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس وقت سے لے کر اس کا دنیا میں آنا، انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، سیاست، عدالت، معیشت، خاندان، دفاع، قومی، بین الاقوامی، کوئی نظام زندگی ہو، وہ تمام کا تمام ان 8 ابواب کے اندر علماء نے بیان کر دیا ہے۔ اور ان احکامات کا استنباط قرآن کے صرف 300 آیات سے ہوا ہے، جو آپ مدارس میں پڑھتے ہیں۔ تو باقی 6000 اور کچھ آیات کہاں گئیں؟ تو اس میں اللہ کی صفات کا علم ہے، اس میں قوموں کے عروج و زوال کا، انبیاء کی جو اقوام گزری ہیں ان کا علم ہے، اس میں دنیا کی ابتدا اور انتہا اور مرنے کے بعد کا علم ہے، اس میں دیگر مذاہب سے متعلق علم ہے۔ تو علم ایک سمندر کی طرح سے ہے۔ تو جب تک آپ اپنے مطالعے کو نہیں بڑھائیں گے، اور یاد رکھ لیں کہ زندگی بھر اپنے آپ کو طالب علم شمار کرتے رہیں، ہمیشہ طالب علم شمار کرتے رہیں، اور جب تک طالب علم شمار کرتے رہیں گے علم میں اضافہ۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں ایک دعا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اس کا لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ قرآن میں یہ نہیں ہے، میرے علم میں اضافہ فرما، یہ نہیں ہے۔ اور اس دعا کو ہمیشہ قل کے ساتھ پڑھا کریں، اس میں برکت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امانت اور دیانت یہ ہے
کہ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا هو اللہ احد، فرمایا قل هو اللہ، اس کو ایز اٹ از پہنچا دی، جیسے اللہ نے فرمایا اسی طرح پہنچا دیا۔ تو وقر ربی زدنی علما، جب اس قل کے ساتھ دعا کریں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو علم عطا کیا جانا ہے اس میں محمد الرسول اللہ کا وسیلہ بھی شامل ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وقر ربی، اے میرے رب، زدنی، مجھے زیادہ کر دے۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے علم میں اضافہ فرما، آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ علم کو میری ایسی صفت بنا دے کہ یہ علم کبھی مجھ سے جدا نہ ہو، اور ربی زدنی علما، اور مجھے سراپا علم کا ایسا امین بنا دے کہ پھر میرے اندر علم زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے۔ اور جب علم آپ کی ایسی صفت بن جائے گا تو پھر آپ کی گفتگو میں بھی علم ہوگا، آپ کے دیکھنے میں بھی طلب علم ہوگی، آپ کی سماعت میں بھی طلب علم ہوگی۔ اب آپ کی پوری زندگی پھر حصول علم اور تعلیم و تعلم میں بسر ہو جائے گی۔ اپنی گفتگو کو میں اس بات کے ساتھ مکمل کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ میں اکثر سناتا ہوں کہ بحیثیت ایک طالب علم ہمیں اپنے کردار، اپنے قلب، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ جو سفید کپڑا ہے نا، آپ دیکھیں اس پہ داغ زیادہ نمایاں ہوتا ہے، کیوں؟ یہ جو اسکولز میں آپ کو سفید لباس پہناتے ہیں، کیوں پہناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے لباس کو صاف رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس لباس کا اثر براہ راست انسان کے قلب و ذہن پر پڑتا ہے۔ اگر میں سفید لباس پہنوں گا، اپنے لباس کی حفاظت کروں گا، تو خود بخود ایک روحانی اثر میرے اوپر پڑے گا کہ میں گندی اور ناپاک جگہ پر نہ بیٹھوں کہ میرا لباس ناپاک نہ ہو جائے۔ تو جب میں اپنے ظاہر کو پاکیزہ رکھ رہا ہوں تو اپنے باطن کی بھی حفاظت کروں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ الناس کلہم موتا الا العالمون، کل انسان مردار ہیں سوائے ان کے جو عالم ہوں۔ پھر فرمایا العالمون کلہم موتا الا العاملون، تمام علماء مردہ ہیں سوائے ان کے جو علم پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا العاملون کلہم موتا الا المخلصون، اور تمام علماء جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں وہ بھی مردہ ہیں سوائے ان علماء کے جو علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اور فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اور جو مخلص علم پر عمل کرنے والے علماء ہیں وہ بڑے خطرے میں ہیں۔ تو علم کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ میں اس واقعے پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان جہاز میں سفر کر رہا تھا، تو دوران سفر ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب کا گلاس لا کر پیش کیا۔ زندگی میں ایسا موقع آئے گا آپ کے پاس بھی کہ حلال اور تو کیا اختیار کرنا چاہیے؟ یہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، اور اگر آزمائش ہو تو اللہ ہمیں سرخرو فرمائے۔ تو اس نے کہا کہ میں شراب نہیں پیتا، آپ لے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاتون پھر شراب کا گلاس لے آئی، تو اس نے کہا میں نے آپ سے کہا نا کہ میں شراب نہیں پیتا، یہ آپ لے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ سر یہاں تو بزنس کلاس انٹرنیشنل فلائٹس میں لوگ شراب مانگ کر پیتے ہیں، آپ شراب کیوں نہیں پی رہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ شراب کا گلاس لے جا کر پائلٹ کو پلا دیں۔ اس نے کہا سر پائلٹ اس وقت شراب نہیں پی سکتا۔ پوچھا کیوں؟ شراب پائلٹ کیوں نہیں پی سکتا؟ کہا کہ پائلٹ اس وقت آن ڈیوٹی ہے۔ پائلٹ کس پر ہے؟ ڈیوٹی پر ہے، وہ اس وقت جہاز چلاتے ہوئے شراب۔ تو اس مسلمان نے جواب میں کہا کہ اسی طرح ہر مسلمان ہر وقت محمد الرسول اللہ کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے، میں شراب نہیں پی سکتا۔ تو اپنے آپ کو ہر وقت اسی فکر میں رکھیں کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے طلب علم کی، تعلیم کی، تعلم کی، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی جناب سے آپ کو ملی ہے، اور آپ کوشش کیجئے کہ خود شمع بن جائیں، تو انشاءاللہ تعالی علم کے اس نور سے دیگر چراغ روشن ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔